سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعارف کے اعتبار سے اگر دیکھیں، آپ کا نام عثمان ہے، والد کا نام عفان، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین اور ذو ہجرتین کے القابات خطابات سے نوازا گیا ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عفان کے بیٹے اور والدہ کا نام عروہ بنت قریش ہے۔ یہ سیدنا عثمان بن عفان کا ذاتی تعارف، اور آپ کی والدہ عبد المطلب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ان کی نواسی ہیں، اور آپ کا خاندان بنو امیہ ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان نہایت زیریک، روشن دماغ سیاستدان، اور یہی بات ایک وہ خاندان کی تھی کہ بنو امیہ خاندان شروع اسلام سے قبل بھی حکومتیں کرتے آیا ہے، اور بہت اہم ذمہ داریاں ان لوگوں کے پاس تھیں، اور اسی قبیلے سے، اسی خاندان سے تعلق سیدنا عثمان بن عفان کا ہے۔ میں نے ذکر کیا کہ بچپن ہی سے طہارت اور نفس کی پاکیزگی کے خوگر اور پیکر تھے۔ یہ دو شخصیات اسلام کی تاریخ میں ایسی گزری ہیں کہ جنہوں نے اسلام سے قبل بھی نہ کبھی شرک کا ارتکاب کیا اور نہ کبھی کبائر کا ارتکاب کیا۔ ایک ابو بکر صدیق ہیں اور دوسرے عثمان بن عفان ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وارضا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ مل کے تجارت کیا کرتے۔ آپ کا بزنس، آپ کا کام، تجارت، وہ گندم کی امپورٹ اور ایکسپورٹ تھا۔ شام سے گندم منگواتے، یمن کو فروخت کرتے، دیگر علاقوں کو سیل کرتے۔ یہ آپ کا ذاتی مشغلہ اور شغل تھا، اس لیے کہ سعودی عربیہ، عرب اور حجاز کے علاقوں کے اندر پتھریلے پہاڑی علاقے ہیں، وہاں پہ ذاتی طور پہ کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی تھی ان دنوں میں۔ اور سیدنا عثمان بن عفان نے تجارت کا یہ شغل اپنایا، اور اللہ نے تاریخی کامیابیاں پھر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وارضا کو اس شعبے کے اندر، اس پیشے کے اندر دیں۔ اور آپ کے بزنس، آپ کی تجارت، آپ کے اس شعبے کے اندر نمایاں اور تاریخی طور پر جو کامیابیاں ہیں، ان کا ایک سبب اللہ کی راہ میں انفاق ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان دل کھول کر خرچ کیا کرتے، اور تاریخ اسلامی کے اندر جو مشکل حالات آئے ہیں اور ان مشکل حالات میں سیدنا عثمان بن عفان موجود ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلامی لشکروں کے اوپر، امت اسلامیہ کے اوپر وہ خرچ کرنے کے اعتبار سے احسانات ہیں کہ جن کی قدر افزائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر دم تک کرتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں، اس کے بعد جب آپ علیہ السلام کی دونوں بیٹیاں رخصت ہوئی ہیں، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی رقیہ بنت النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئیں۔ یہ جنگ بدر کی فتح کا دن ہے، رحمت کائنات علیہ السلام فتح کر کے واپس لوٹے ہیں، یہ خوشی کا وقت ہے، لیکن بیٹی کی رحلت اور رخصتی اس کائنات سے ہو چکی ہے۔ سید عثمان بن عفان وہ واحد شخصیت ہیں جن کو رحمت کائنات نے خود حکم دیا تھا، عثمان تم اپنی بیوی کا خیال اگر کرنا چاہو مدینہ میں واپس ٹھہر جاؤ، بدر کے اندر شریک نہیں ہونا چاہتے تو نہ جاؤ، اللہ تمہیں بلا شرکت بدر کے شریک صحابہ کا ثواب عطا کرے گا۔ یہ عثمان بن عفان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے پاس بیٹھے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، پہلے میری نسبت رسول گرامی کے داماد کی نسبت تھی، مجھے نسبت آپ کے داماد اور بیٹا ہونے کی نسبت حاصل تھی، اور آج ہے کہ مجھ سے وہ نسبت ختم ہو گئی ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان تو نے میرے دل کو اتنا سکون پہنچایا ہے، عثمان تیرے اوصاف اور تیرے اخلاق کے ہاتھوں میں مجبور ہوں، عثمان میری ایک بیٹی ام کلثوم باقی ہے، میں اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی تیرے ساتھ کر رہا ہوں۔ دو بیٹیاں، رحمت کائنات نے دو عقد، دو نور نبوت کے
یہ آپ علیہ السلام نے سیدنا عثمان ابن عفان کو دیے نکاح کے اندر، اور اسی وجہ سے آپ کو جو لقب ملا وہ ذی-النورین کا ہے، دو نوروں والا، رحمت کائنات کی دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں ہیں۔ اور سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری بیٹی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے نکاح میں آئی، ان کی وفات کے بعد پھر آپ نے متعدد نکاح کیے، 8 کے قریب آپ کی ازواج ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ان بیویوں سے 17 کے قریب 17 تعداد کے اعتبار سے بیٹے اور بیٹیاں عطا کی، جن میں 9 بیٹے اور 8 بیٹیاں تھیں۔ اور منصب خلافت کے اعتبار سے تیسرا نمبر شمار کے اعتبار سے تیسرے مقام پر ہے سیدنا عمر بن الخطاب کی شہادت 1 محرم الحرام 23 ہجری کو مدینہ منورہ کے اندر ہوئی ہے۔ اس رافضی ملعون، اس مجوسی ملعون ابو لولو فیروز جس کا نام تھا، مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی شریف کے ممبر کے پیچھے چھپا ہوا یہ بدبخت فجر کی نماز کا وقت ہے، امیر المؤمنین مصلی رسول کے اوپر امامت کروا رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت قیام کے اندر نماز کی امامت کے اندر ہیں، اور اس نے ممبر سے نکل کر آپ کے پیٹ کے اندر خنجروں سے وار کیا۔ عمر بن الخطاب زخمی ہوئے۔ یہ 27 ذی الحج کا دن ہے، صبح فجر کا وقت ہے، اور 1 محرم الحرام 3 دن بعد سیدنا عمر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کے رخصت ہو جانے کے بعد مجلس شورا، اس وقت کی پارلیمنٹ کے مشورے اور مشاورت کے ساتھ سیدنا عثمان ابن عفان کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ یہ کو حق نہیں مار کے آئے، حق نہیں کھا کے آئے، شورا کے فیصلے اور مشورے کے ساتھ آپ کو خلیفہ نامزد کیا گیا۔ پھر آپ نے اس مسند کے اوپر 12 سال سے زائد عرصہ، 12 سال اور 6 یا 7 مہینے اس منصب خلافت کو پورے احسن طریقے کے ساتھ انجام دیا۔